السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا سوال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستانی سیاست کی رونق، عوامی مسلم لیگ کے رہنما محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، رونق تو اب لگے گی، اچھا جی، اس لیے کہ میں جو بات اب آپ سے کرنے لگا ہوں یہ نوٹ کر لیں آج میری بات۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سارے کیلنڈر جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، ڈائریاں پھاڑ دیں، اچھا جی، نیا کیلنڈر لیں اور 31 دسمبر کے گرد سرخ دائرہ لگا لیں۔ اللہ خیر کرے سر، کیا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ کے لیے، پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے 31 دسمبر بڑی اہم ڈیٹ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے شیخ صاحب، اگر سرخ مار کر نہ ملے تو پھر بندہ کیا کرے؟ دیکھیں یہ اب آپ کی سردرد ہے، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ نوٹ کر لیں، سرخ دائرہ لگائیں، بے شک کوئی لیڈیز سرخی لے کے اس سے لگا لیں اور دائرہ لگائیں بس۔ گول دائرہ اگر نہ لگے تو پھر کیا کرے؟ روٹی گول بنا لیتے ہو، دائرہ نہیں تم سے گول بنتا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ توجہ دے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹائم ضائع نہ کرے، ٹائم بڑا اہم ہے۔ 31 دسمبر بتایا آپ نے شیخ صاحب؟ جی جی جی، تو وہ تو شیخ صاحب ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے 31 دسمبر کو 31st نائٹ ہوتی ہے۔ بھائی 31st نائٹ کی جو آپ خوشی مناتے ہیں اس کو 4 گنا بڑھا لیں، اچھا، چونکہ پاکستان کی قسمت بدلنے جا رہی ہے 31 دسمبر کو۔ شیخ صاحب ڈیٹ ایک دیو، میری شادی تسی لیٹ شیخ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ابھی چھڑی بدلی ہے، 31 دسمبر کے بعد 1 جنوری کو گھڑی بھی بدلے گی، الیکشن کی گھڑی بدل جائے گی۔ یہ اصل میں جو پہنچنے والے ہیں میری بات پہ وہ پہنچ چکے ہیں۔ اچھا 31 دسمبر سے پہلے تو یہ جو پی ڈی ایم کے اراکین ہیں یہ گلے میں کارڈ ڈال کے گیٹ نمبر 4 سے اندر گھس جاتے ہیں۔ جی جی، جیسے آپ لوگ اپنے ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو آپ نے گلے میں کارڈ ڈالا ہوتا ہے اور بڑے آرام سے آپ چینل میں گھس جاتے ہیں، مگر 31 دسمبر کے بعد یہ پی ڈی ایم کے سارے کارڈ جو ہیں یہ رائے گاں ہوں۔ اچھا شیخ صاحب، ہم سب تو جو گلے میں کارڈ ڈالتے ہیں نا آفس کا، وہ یہاں تک آتا ہے، یہ جو تھیلا پہنتے ہیں نا وہ ٹکنے تک لگ جاتا ہے۔ ڈوری چھوٹی کرائیں تھیلا صاحب، یہ نہ ہو کہ کسی دن کارڈ پیروں میں پھنس جائے اور آپ اوندے منہ کارڈ کے اوپر ہی گرے ہو۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب جڑا کارڈ گوگا جی گلے چ پاندے نو ایتھے ہی پھسیا ہوندا، لگدا اے ٹی ایم مشین چوں پرچی باہر آ رہی ہے۔ تے شیخ صاحب جڑا ایدے گلے چ کارڈ پایا ہوندا لگدا گونگے دے گل دے چ تختی پائی ہے۔ دیکھیں کارڈ کی ایسی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے گیٹ نمبر 4 سے گھس۔ یہ بات ہے نا، وہ میں نے آپ کو پریڈکشن دے دی ہے، 31 دسمبر کے بعد یہ داخلہ بند ہو جائے گا۔ اور اسی گیٹ نمبر 4 سے آج تک کوئی سیاستدان جو سب سے زیادہ دفعہ نکلا ہے، سب سے زیادہ دفعہ داخل ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ شیخ رشید صاحب کیا یہ بات تو اپنے گھر کے دروازے میں اتنا داخل نہیں ہوئے جتنا گیٹ نمبر 4 میں داخل ہوئے۔ اور جنید صاحب یہ جو بونگیاں مارتے ہیں نا کہ شیخ رشید کے لیے گیٹ نمبر 4 بند ہو چکا ہے، کہ ان کو اتنا نہیں پتا اللہ کے فضل سے شیخ رشید کے لیے سارے گیٹ کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیخ رشید گیٹ نمبر 4 پہ جائے اور اندر سے کوئی آواز آئے کہ بابا معاف کر۔ شیخ صاحب کے لیے سارے گیٹ کھلے ہیں، لال حویلی کا، گیٹ نمبر 4 جیل کا۔ ہاں اس میں کیا ہے؟ جنید صاحب ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہیں، اس کے باوجود منوس لگتے ہیں۔ شیخ صاحب ساری زندگی آپ کہتے رہے ہیں کبھی ریل میں کبھی جیل میں، ہتھ کڑی مرد کا زیور، وہ تو ڈائلاگ بازی ہے ساری۔ جنید صاحب آپ اگر میرے بلڈ ٹیسٹ دیکھیں تو اس طرح کی باتیں آپ کو اب منوس لگیں گی۔ ساری زندگی اللہ کے فضل سے شیخ ان باتوں سے نہیں ڈرا، مگر اب اس عمر میں جیل کے گیٹ کی بجائے گیٹ نمبر 4 ہی بھلا ہے۔ شیخ صاحب ویسے آج بھی ہم نے آپ کو ڈرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، جب بھی پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیتی ہے آپ فوراً لال حویلی سے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کمال یہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی پرانی امریکہ کی 2017 کی لاس اینجلس کی تصویر لگا کے یہ شو کرتے ہیں کہ جناب یہ لال حویلی کے باہر کا منظر ہے، پنڈی کی سڑکیں بھر دیں شیخ رشید نے۔ پکڑے گئے آپ شیخ صاحب۔ جنید صاحب میری بات سنیں، آپ یہ جو مجھے طنز کر رہے ہیں، دیکھیں
وہ میں نے ویڈیو یاد دہانی کے طور پہ لاس اینجلس والی لگائی تھی. اچھا جس طرح کوئی سپر ہٹ ڈائریکٹر جب اپنی نئی فلم بناتا ہے تو وہ اپنی پچھلی فلم کی ایک ویڈیو چلاتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ یہ اس فلم کا بھی ڈائریکٹر. سلسلہ وار ہے یہ. اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن انشاءاللہ خان کال دے گا لاس اینجلس سے ڈبل رش نہ ہوا اگر سڑکوں پہ تو پھر کہیے گا. تو شیخ صاحب اگر انہوں نے اس سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دی پھر؟ جنید صاحب یاد رکھیے گا یہ مسلسل ڈیٹ دیتے رہیں گے مگر الیکشن کروائیں گے نہیں, کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی لائن لینتھ کیسی تھی. ان کا اس وقت ان عورتوں والا حساب ہوا ہے, کسی گھر سے لوگ تقریب پہ جا رہے ہو نا جی تو مرد حضرات تیار ہو کے عورتوں کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں اور عورتیں پچھلے 5-6 گھنٹوں سے مسلسل کہہ رہی ہوتی ہیں بس صرف 2 منٹ اور دے ان کے تو لیڈر ہی یہاں نہیں ہے جنید صاحب. انہوں نے الیکشن کیا لڑنا ہے؟ لیڈر ان کے علاج کروانے کے لیے دوائی لینے کے لیے انگلینڈ گئے تھے. وہ پتہ نہیں کون سی دوائی ہے جو اب ڈھونڈنے کے لیے یورپ کی سیر پہ نکل گئے. مختلف ملکوں سے پتہ کرتے پھر رہے ہو میڈیکل سٹور سے. بھائی ان کو وہ دوائی نہیں ملنی جو یہ چاہ رہے ہیں, نہیں تو یہ مجھے نسخہ سینڈ کر دیں میں ان کو وہ دوائی لے دیں. خود ان کو وہ دوائی نہیں ملے گی چونکہ ان کو پتہ ہے دوائی مل گئی تو خان نئی بیماری میں ڈال دے گا ان کو. اور جنید صاحب ایک اور بات یاد رکھیے گا, جب بھی الیکشن ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راولپنڈی میں آپ کو ہر طرف ہر سڑک پہ صرف پی ٹی آئی کا بندہ نظر آئے گا. ان کو تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. پی ٹی آئی کا بھی کیا, عوامی مسلم لیگ کا کہیں یار ایک ہی بات ہے, اب آپ اس میں لڑاکو ساس والا رول ادا نہ کریں. لڑاکو ساس کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ اچھی ساس کے لیے ساری بہویں ایک جیسی ہوتی ہے. یہ لڑاکو ساس ہی ہوتی ہے جس کے لیے کوئی بہو کسی گریڈ کی ہوتی ہے اور دوسری بہو کسی اور گریڈ کی. شیخ صاحب آپ بھی عوامی مسلم لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں. بیٹا تم چھوڑو سیاسی باتیں, تم اپنا چینل کا کارڈ چھوٹا کرواؤ. اگر گر گئے تو ڈاکٹر کو کیا بتاؤ گے, کارڈ پاؤں میں پھنس گیا تھا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ صوبائی اسمبلیوں کے استعفے کب دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ استعفے دیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ استعفے نہیں دیں گے. ہم نے استعفے کوکر میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیے ہوئے ہیں. سیٹی بج رہی ہے اب کوکر کی, بجا کے دکھائیں نا ذرا. میں اچھا نہیں لگتا سر. آپ کافی آئٹمیں کر لیتے ہیں, یہ بھی کریں. ایٹموں والے مشہور ہو گئے ایک دن. ہاں اور دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں, کوکر کی سیٹی بجنی شروع ہو گئی ہوئی. جو ہی انشاءاللہ کوکر چولہے سے نیچے اترے گا استعفے دے دیں گے. نہیں شیخ صاحب پی ڈی ایم کے پاس بھی تو آپشنز موجود ہیں نا, وہ گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں, تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. دیکھیں جنید صاحب یہ اگر ایسا سوچتے ہیں تو یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اجلاس جاری ہے اور جب اجلاس ہو رہا ہو اس میں یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. شیخ صاحب نقطے بڑے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, تو جنت میں تو رہ رہے ہیں نا, دوزخ میں تو آپ پھنسے ہوئے ہیں. اور میرے بھائی احمقوں کی جنت سے دوزخ ہی اچھی. ویسے شیخ صاحب تسی رٹے ہوئے بادشاہ ہو, تانوں گولی بجی سی تسی عمران خان کو مروا کے چڑی کو. بھائی ان باتوں سے نہ شیخ رشید ڈرنے والا ہے اور نہ عمران خان. بس آپ لوگ اتنی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور آئندہ ایسا نہ ہو. شیخ صاحب استعفے جدوں چولہے دے اتوں اترن گے, استعفے اسمبلی دے دے دینا تے او دا سوپ دا پیالہ ایک من دے دینا, میرے جوڑاں دے درد ہے. او کاکا استعفیٰ دیسی مرغے دا نا نہیں ہوندا, استعفیٰ کاغذ پہ لکھ کے دیتے ہیں. ویسے تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کاغذ ہو لکڑ ہو تم کھا پی جانے والے بندے. شیخ صاحب ساری باتیں چھوڑیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑے فریش نظر آ رہے, بڑا روپ آ گیا آپ کے اوپر. یہی بات میں آپ کو کہنے والا تھا, پھر میں نے کہا لوگ مجھے پاگل سمجھ کے پتھر نہ مارنے شروع کر دیں. نہیں تو آپ کہہ دیں سچ کو آنچ نہیں ہے. جی سچ کو تو آنچ نہیں, مگر مجھے لگتا ہے آپ کافی دیر آنچ پہ پڑے رہے ہیں. بائی دا وے شیخ صاحب آپ کی اپنی پارٹی کا کیا نام ہے؟ میری پارٹی کا نام ہے جی جنید صاحب, کیا نام ہے میری پارٹی کا؟ یار حد ہو گئی, آپ کو شیخ صاحب کی پارٹی کا نام نہیں آتا؟ تو آپ بتا دیں.
میں نے ابھی لیا تو تھا نام، کیا تھا ابھی شروع میں کہا تھا، ابھی کہا تھا سر شو کے شروع میں. بس وہ کدی کدی نام لئیے تو بندہ بچے دا نام بھول جاتا ہے. نہیں شیخ صاحب نہیں متوالے کھلاڑی جیالے آپ کی پارٹی کے کون ہیں؟ اسی نرالے ہیں جی. ساڈی پارٹی عوامی مسلم عوامی مسلم لیگ. پھر دیکھو نا میری پارٹی ہے تو مینوں یاد آپ کو یاد آ رہا تھا نا. شیخ صاحب جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں لگتا ہے ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں غریب عوام کی جو حالت ہے، عوام تو تصادم چاہتی ہے. ہاں؟ جی جنید صاحب میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں. دیکھیں بڑی بری حالت کر دی ہے انہوں نے ملک کی. حکومت ان سے چل نہیں رہی. 77 وزراء ہیں، 77 وزراء. اتنی تو جنید صاحب بس میں سواریاں چڑھ جائیں تو بس بیچاری لپو ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے لپو گونڈی نہیں تیز ہوا ہو تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس طرح بس ٹیڑھی ہو جاتی ہے جنید صاحب. ڈرائیور بیچارے کو وقت پڑ جاتا ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے یہ دائیں والی 7 سواریاں بائیں ہو جائیں، بائیں والی 3 واپس آ جائیں. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. سب میرین کیبلز کی دنیا بھر میں جو اگر لمبائی ملائی جائے تو وہ 13,50,000 کلومیٹر بنتی ہے. چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا نا کہ پاکستان میں کچھ دیر کے لیے انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل ہو گئی تھی. اور جب بھی انٹرنیٹ سروس معطل ہوتی ہے پھر ایک سننے کو ملتا ہے جملہ کہ جی سب میرین کیبل زیر سمندر جو ہے وہ کہیں سے خراب ہو گئی ہے، کٹ گئی ہے، اس کو مرمت کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا. تو اکثر ہمارے ویورز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کبھی آپ ڈسکس کریں کہ یہ سسٹم ہے کیا، سب میرین کیبل کیا ہے، آپٹیکل فائبر سسٹم کیا ہے. تو وہ بعض لوگ مذاق جو کرتے ہیں نا کہ جی ایسے ہوتا ہے، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں جی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں. تو واقعی وہ وہی ہوتا ہے. مثلا ایک کیبل ہے، چھوٹی سی تار ہے جو سمندر کی تہہ میں پوری دنیا میں سفر کر رہی ہے، پوری دنیا میں سفر کر رہی ہے، مختلف ملکوں کو آپس میں وہ ملاتی ہے. اچھا 450 جو ہے وہ کمپنیز جو ہیں وہ اس کاروبار سے وابستہ ہیں. سب میرین کیبلز ان کے پاس موجود ہیں کہ اچھا اب اس کی موٹائی کتنی ہوتی ہے ذہن میں آتی ہے. پوری دنیا میں انٹرنیٹ چلا رہی ہیں سب میرین کیبلز ہیں. وہ کوئی بہت بڑے ویل مچھلی سے بھی بڑی ہوں گی، وہ اتنی سی تار ہوتی ہے. ہاں جی یار اتنی موٹی کیبل کو تو رو مچھی دندی وڈے تو وہ ٹوٹ جاتی ہوگی. یہی ہوتا ہے پریکٹیکلی، یہی ہوتا ہے کہ یہ جو تقریباً اگر 100 دفعہ فالٹ آتا ہے نا یہ اس میں کیبل میں، تو 50 بار جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شارک نے وہ تار کھا لی ہے، تار توڑ دی ہے. بندہ پوچھے شارک مچھلی سے اور تمہیں اس میں کون سا گڈویا لگا ہوا نظر آیا، اس کو بار بار کیوں منہ مارتی ہو؟ اور اس کی امی زور زور سے کہتی ہوگی نہیں کڑی نو دے چھڈو روٹی، انہیں اوتری نے جا کے انہاں دی کیبل ٹوک لینی جی. عزیزی بھائی جان یہ مچھلیاں دے بارے کیا ہوئے گا کہ ہے مچھلی جڑی ہے اے تے بھینا کیبل کھا کے جوان ہوئی جی. اسی طرح جس طرح تیرے متعلق ملیالے کہندے نے کہ نیاز کھا کے جوان ہے. اگر شارک اور ویل کے علاوہ دنیا کا واحد بندہ ہے جو کیبل بھی کھا جاتا ہے یہ ہوتا ہے. نہیں تو یہ یار واقعی یہ تو پھر بڑا خطرناک ہے. خطرناک کام ہے. تو اس کے اوپر کوئی ایسی چیز چڑھائیں کہ چک وہ وڈے چڑھانے کے باوجود شارک تو شارک ہے نا، شارپ ایجز والے دانت جو ہیں شارک کے اسے تو ہے ہی نہیں نا دنیا میں کوئی چیز. وہ تو آپ لوہے کی بھی ہوگی تو بھی وہ کاٹ دے گی. سمندر میں لیمو نچوڑ دے تو اس کے دانت کٹے ہو سکتے ہیں. یہ اب ہے کہ وہ ایسا کوئی دیسی نسخہ استعمال کریں یا اس کو ڈرا کے رکھیں کہ اس پہ زہر لگا ہوا ہے یا اپنا غوری ایک نیبو نال نہیں گل بننی، 2 کو نچوڑ لو. اچھا اس کی نا 8 تہیں ہوتی ہیں، 8 تہیں ہوتی ہیں ایک کیبل کی. اور آئے روز جو ہے وہ سنتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کیبل کٹ گئی ہے. لیکن یہ بار بار کے واقعات کے باوجود یہی کیوں تیز ترین ذریعہ ہے؟ اسی کو کیوں اسی پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے کہ سمندر اور کیوں نہیں؟ اچھا اور ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے بھی کمیونیکیشن کی جاتی ہے. نہیں اوپر سے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی. اب 2 ہی طریقے رہ گئے نا
کہ ایک تو پانی کے نیچے سے کیا جائے یا پھر ہوا میں کیا جائے, ٹھیک ہے. اب جتنی بھی دنیا میں کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, اس کا صرف 1% جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتا ہے, 99% جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتا ہے. زیر سمندر, زیر آب جو ہے کیبل جو ہے وہ بچھائی جاتی ہے. اچھا یہ نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمندر کے نیچے تاریں بچھا رہی ہیں کہ کوئی 10-20 سال پہلے 30 سال پہلے کی بات ہے. یہ 1850 سے کام شروع ہوا ہے, اور دونوں جو جنگیں عظیم ہوئی تھی نا اس میں مختلف ملکوں نے ایک دوسرے کی کیبل کاٹی تھی. یہ کہتے نہیں ہم سائیں لڑائی ہوئی ہوتی تار کاٹ دیتی ہے, یہ ملکوں نے کام کیے تھے. امریکہ بہادر نے کیے تھے. امریکہ ابھی بھی تھریٹ کرتا ہے, کسی ملک کو تھریٹ کرتا ہے نا, وہ یہی کہتا ہے تیری تار کاٹ دے گا. اب تار کاٹنے سے ہوتا کیا ہے کہ اس کیبل کے ذریعے دنیا بھر میں یومیہ 10,000 ارب ڈالر 10,000 ارب ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. جب یہ کیبل کٹ جاتی ہے تو دنیا جام ہو جاتی ہے, فریز ہو جاتی ہے دنیا. سارا کام تو کمپیوٹر پہ ہے, سارا کام تو موبائل پہ ہے, موبائل بھی اسی پہ چلتا ہے, انٹرنیٹ بھی اسی پہ چلتا ہے, سب کچھ اسی پہ چلتا ہے, اتنی سی تار پہ. اور ہم ڈیپینڈنٹ ہیں شارک پہ, ویل پہ. اب میں نے تو سنا ہے کہ یورپ کے کئی ملکوں میں گورے بھی اسی پہ چلتے ہیں. لیکن سر سائنس نے بڑی ترقی کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ پانی میں سے گوگل نکلتا ہے اور ہمارے پاس خشک آتا ہے. اب بالکل اسی طرح زلفی, جیسے تم صبح صبح پانی کے گلاس میں سے نکل کے ایسے ایسے کر کے تو ادھر آ جاتے. اچھا دنیا بھر میں ایک سال کے دوران اوسطاً جو ہے وہ 100 مرتبہ کیبل میں فالٹ آتا ہے یا کیبل کٹ جاتی ہے. اور آپ کو یاد ہے پاکستان میں سب سے بڑا فالٹ کب آیا تھا؟ کب 2005 میں, جب 17 دن تک وہ فالٹ دور نہیں کیا جا سکا. اچھا اس سب میرین کیبلز کی دنیا بھر میں جو اگر لمبائی ملائی جائے تو وہ 13,50,000 کلومیٹر بنتی ہے. 450 کمپنیاں جو ہیں وہ اس کو ڈیل کرتی ہیں. پاکستان میں 4 کمپنیز جو ہیں وہ سب میرین کیبلز کو ڈیل کرتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچھائی کیسے جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی, سمندر کی تہہ میں جا کے تار بچھانا کوئی محلے کا الیکٹریشین تو نہیں کام کر سکتا. وہ تو کہہ گئی کوئی ربڑ دی جوتی کی میں پاؤں میں پانی سے کرنٹ پڑ سکتا ہے پانی میں. الیکٹریشین کے ناک سے بلبلے نکلیں گے, وہ اب بیچارہ اپنے بلبلے سانبھے گا یا کیبل سانبھے گا؟ تو پانی میں, ہاں جی, پانی میں جو اللہ کی مخلوق ہے عزیزی کیا کرے پھر؟ انہوں نے سمندر میں سے تاریں نکالنی شروع کر دی, ٹرینیں, یہ بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے, سڑکیں نکالنی شروع, ہائیلی ٹیکنیکل بات کی ہے. یہ پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے. یہ جو ماحولیات کی بات کرتے ہیں نا, وہ کہتا ہے کہ انسان نے چھوڑا کس کو ہے؟ سمندری مخلوق کو آپ تنگ کر رہے ہو, جنگلوں میں جا کے جانوروں کو آپ تنگ کر رہے ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجرم ہے. دیکھیں نا, شارک کو کیوں قصوروار کہہ رہے ہو؟ شارک کہہ رہے ہو میرا سمندر ہے, میں جو مرضی کروں یہاں پہ, تم کون ہوتے ہو اپنی چیزیں لا کے رکھنے والے؟ میرے یہاں پوتے کھیلتے رہے تو تار نہیں تھی. ہاں سمندر میں کھیلتے رہے. ہاں وہ شارک مچھلی کہتے ہیں. اچھا میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ بچھانا جو ہے نا یہ بڑا کار دھارت ہے, بڑا مشکل کام ہے. یہ اس کے لیے اسپیسیفک شپس ہوتی ہیں, جہاز ہوتے ہیں جو اسی کام کے لیے مختص ہوتے ہیں. اور دنیا بھر میں کوئی میرا خیال ہے کہ 2,500-3 ہزار شپس جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. اچھا اب جب کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہی شپس جو ہے وہ بالکل جیسے مچھلی پکڑتے ہیں نا, سمندر میں سے مچھلی پکڑتے ہیں, وہ بالکل اسی تار کے اس ٹکڑے کو جہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے ڈیٹیکٹ ہوتی ہے, اتنے ٹکڑے کو باہر نکالا جاتا ہے اور پھر کوئی وزنی چیز لٹکا کے واپس وہاں پہ فکس کیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ جب وہ شپ اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر غوطہ خوروں سے کام لیا جاتا ہے. پھر ایکسپرٹ غوطہ خور جو ہیں وہ سمندر کی تہہ میں اتر کے اس کو فکس کرتے ہیں, اس کو خرابی کو دور کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. اور اس کو بچھانے پہ ایک جو کلومیٹر اگر سب میرین کیبل ہے نا وہ بچھائی جائے تو کم و بیش 1 کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے. بہت آہستہ آہستہ 10 دن لگ جاتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں, جیسے بجلی کی تاریں چوری ہو جاتی ہیں خاص طور پہ جو انڈسٹریل کنیکشن موٹی تار ہے وہ چوری اسی طرح یہ سب میرین کیبل بھی چوری ہو جاتی ہیں. یہ 2017 میں ویتنام کے سمندر میں 3 ملکوں کو ملانے والی کوئی کیبل تھی, 11 کلومیٹر لمبی.
वो बहरी कजाकों ने चोरी कर ली थी। चोरों ने भी कोई चीज नहीं छोड़ी दुनिया में। कोई चीज नहीं छोड़ी भाईजान। जी गटर ਦਾ ਢੱਕਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ सबमरीन है। अच्छा, ये दुनिया भर के जो मुख्तलिफ मुल्क हैं, जाहिर है कि जब उनकी केबल चोरी हो गई तो सारा कुछ ही चोरी हो गया ना, बाकी की बचा सिस्टम ही बैठ गया ना, हर चीज कंप्यूटर पे तो जिस तरह कहते ने पठाई बह गया, पठाई बैठ गया ना। अब ये रूस और यूक्रेन की जंग है, इसमें यूरोप को अपनी सबमरीन केबल्स को बचाने के लिए 120 अरब डॉलर खर्च करना पड़ रहा है। 120 अरब डॉलर, अंदाजा लगा, महंगा काम है। लेकिन पूरी दुनिया चूक के डिपेंड ही इन सबमरीन केबल्स पे कर रही है, इसलिए वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हाय हाय हाय, बड़ी यार दिलचस्प स्टोरी सुनाई है पाज ने। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अब 100% आपका अलाउंस होगा नॉर्मल पुलिस की तरह। रेगुलर, हाँ, मुनस्सले साहब को टमाटो सलूट कटो। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है हमारा बहुत ही प्यारा राज दुलारा ट्रैफिक वार्डन असलम। चलाबिया ये पड़बटों की शाहजादियाँ पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन। ये किसके लिए गा रहे हो? तन्हा के लिए। यार, तनख्वाह तो तुम्हारी बढ़ गई है। कब बढ़ गई है? और बढ़ गई है। किसने कहा बढ़ गई? यार तुम कितने अजीब हो। मैंने तो कहा था तुम मिठाई का डब्बा शब्बा लेके आओगे, कुछ लुडियां डालते आओगे, हार पहन के आओगे, हमारा शुक्रिया अदा करोगे। जुनैद साहब, इतना खर्चा पहले ही ना करा दे, ये कागजी कार्रवाइयाँ इनकी खत्म होंगी तो तब है ना ये लॉलीपॉप हमें पकड़ा देते हैं कि हमने लेटर तोड़ दिया है, अब लेटर फलां जगह पे फंस गया है, अब लेटर जो है वो किसी मोड़ी में फंस गया है, अब लेटर किसी के साइकिल के पहिए में फंस गया है। बात सुनो, देखो हम अपनी ये टीवी स्क्रीन पे वो फाइनल लेटर दिखा रहे हैं। पहले एक गलत लेटर जारी किया गया था, अब वो 100% अलाउंस आपको मिलेगा। और ये खास तौर पे एक मिनट। ये देखो चल रहा है ना, ये देखो 4/11/2022 से नाफिजुल अमल है। पढ़ लेने दो। बहुत आगे ना जाओ, तनख्वाह घट जाएगी। ये माड़ा लेटर है। हाँ, तुम्हारा लेटर है और पूरा है, फुल अलाउंस। अरे वाह! इसके लिए तुम परवेज अलाई साहब से ज्यादा, मुनस अलाई उनके साहबजादे जो है, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की पूरी कोशिश थी कि ये लेटर जो है ये कहीं फाइलों के नीचे दब जाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ख़ास तौर पे हस्बे हाल की बार रिक्वेस्ट पे उन्होंने वहाँ पे स्टैंड लिया और इस लेटर को उन्होंने करेक्ट करवाया है। और 2008 से, वरना 2013 से उन्होंने चुप करके निकाल दिया था, 50% ही जारी रहना था। अब 100% आपका अलाउंस होगा नॉर्मल पुलिस की तरह। रेगुलर, हाँ, मुनस्सले साहब को टमाटो सलूट कटो। से गुजरते असलम जुनैद साहब को भी सलूट। अब 100% अलाउंस मिलेगा तुम्हें। हाँ, ठीक है। और मेरी बात सुनो, अब हमने तुम्हारा काम करवा दिया ना, फुल अलाउंस लेके दिया ना, आइंदा के बाद अगर तुमने हमें से किसी का चलान काटा ना, फिर देखना। नहीं शॉर्ट नहीं मैं खाता, ये मैं आपको पहले बता दूं। थोड़ी सी काट लो यार। नहीं, आपकी मेहरबानी है, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा सबको, चूंकि आपने खुद कहा है, बार कहा है, आपने अपने प्रोग्रामों में कहा है कि लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना बहुत बुरी बात है। तो अब मैं बुरी बात पे तो नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, लाइसेंस रात को भी बन जाता है जी। लाइसेंस रात को, जिस तरह रात को कड़ेले गोश्त भी बन जाता है, इस तरह लाइसेंस भी बन जाता है। हर जगह पे हमने दफ्तर खोल दिए। सीटीओ साहब ने कहा कि जो बंदा हेलमेट के बगैर अपना मोटरसाइकिल चलाएगा, अगर तुम लोगों ने छोड़ा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई बंदा लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएगा, आप लोगों ने उसे छोड़ा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। देखें,
पहली बात तो ये है कि आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने हमारा जो प्रॉब्लम था वो बार बार आपने उठाया अपने प्रोग्राम में, और अल्लाह के फजल से हमारा इशू हल हो गया। फर्ज था हमारा। आप सबका थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। सेकंड इज दिस, देखो तनख्वाह वड्डी है ते मेरी अंग्रेजी असलम साहब तनख्वाह वधी है, घर जाके हुण खर्चे ना वधा लेना। 1 मिनट चल गोजे के बड़े भाई, 1 मिनट। बात मैं ये करने लगा हूँ जुनैद साहब कि ये तो हमारा जाती काम था, अल्लाह का शुक्र है हल हो गया। अल्लाह ताला इनको जजा दे, क्योंकि करना इन्होंने ही था, क्योंकि हमारा महकमा बनाया ही इन्होंने हुआ। उनका मौक़िफ़ ये है कि वो एक अरसे से आपके लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी के रवायती हथकंडे होते हैं ना, वो कहते हैं कि पहले तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पुलिस को अपने आप से कमतर समझती है, पुलिस सर्विस वालों को वो काम ही नहीं करती। फिर पुलिस सर्विस वाले भी जो है वो ट्रैफिक और पेट्रोलिंग वालों को अपने से कमतर समझते हैं, वो उनके काम नहीं करते, उनकी फाइलें दबा देते हैं। तो उन्होंने वो फाइल नीचे से कहीं से निकाल के इजलास में ख़ास तौर पे निशानदेही करके उन्होंने परवेज लाई साहब से कहा है कि अबू ये काम करें, ये काम किन्होंने बहुत कहा, जरूरी। किन्होंने कहा? हाँ, मूना जिलाई ने। यार वो मैं जब भी उनको देखता हूँ मुझे हीरो हीरो लगते हैं। एक दफा तो मुझे लेखा भी पड़ा था, मैंने समझा किसी सीरियल के हीरो जा रहे हैं, उनका मुंह ही हीरो वाला है। और मेरा आपका मुंह भी हीरो वाला ही है, आपने हमारा इंश्योरेंस किया है। मैं तो नहीं आप कह सकता कि आपका मुंह किसी महंगे अस्पताल की नर्स जैसा, मैं तो नहीं कह सकता। वो अभी अभी आप लोगों का लेटर मेरे हाथ में है। नहीं, वो कहता है अजीजी, खुद उसका मुंह देखें आप, वो है इगल टाट में, अजीजी है इगल टाट में। तो असलम साहब मेरा मुंह है हीरो वाला। 1 मिनट जरा प्रोग्राम खत्म हो ले, फिर तेन काटना जो। तो बात ये है कि ये तो हमारा जाती काम था, मगर मुल्क का जो काम है, हमारे प्यारे वतन का जो काम है, जो हमारी ड्यूटी है, जो वो यही है कि हमने छोड़ना किसी को नहीं जो कानून पे अमल नहीं करे। देखें, आप लोग ये जहन में खुदा के वास्ते बिठा ले, अपने प्रोग्राम में लोगों से कहें कि ये जहन में बिठा ले, उतनी देर तक कौम अच्छी नहीं लगती जितनी देर तक वो अपने कवानीन पे अमल नहीं करती। तो मेरा मतलब है कि अगर आपकी ट्रैफिक ही नहीं अच्छी लग रही, बेहंगम और बगैर हेलमेट के इंसान अपनी जिंदगी को मौत में के मुंह में डाले हुए, उससे लोग क्या अंदाजा लगाते हैं कि ये कौम जो है इनको किसी चीज की परवाह ही नहीं है। जिनको अपनी जान की परवाह नहीं है उनको किसी और की क्या परवाह होगी, जाती जान की जिनको परवाह नहीं। बिल्कुल। हमें चाहिए सबसे पहले हम अपनी जान की हिफाजत करें और हम अपने सर के ऊपर हेलमेट पहने, क्योंकि अल्लाह ना करे कि किसी जगह पे अगर एक्सीडेंट होता है तो आपका सर किसी फुटपाथ के साथ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, आपका सर किसी जगह से टकरा के तो मौत का बायस था। 200 एक्सीडेंट होते हैं असलम साहब रोज। जी, और दूसरी बात ये है कि ये सोचना कि बगैर लाइसेंस के ट्रैफिक का सिस्टम ठीक हो जाए, ये ऐसी है जैसे आप कहें कि बगैर दूध के दही जमा ले, या बगैर पट्टी के चाय बना ले, या बगैर गाजरों के गजरेला बना ले, या बगैर आटे के रोटी पका ले। अब बस करे, बेहोश हो गया है, गोगा बेहोश हो गया है। उसी पे तो मैं हमले कर रहा हूँ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जब भी कोई आर्टिस्ट बीमार होता है ना, एक्टर बीमार होता है, तो हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप लोगों की कोई यूनियन नहीं बनी हुई। अच्छा जी, हम अक्सर ये सुनते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई आर्टिस्ट बीमार होता है ना, एक्टर बीमार होता है, तो हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप लोगों की कोई यूनियन नहीं बनी हुई, आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं है कि अगर कोई आपका अदाकार या आपका कोई साथी फनकार बीमार हो तो वो आप उसका मिलजुल के उसका इलाज करवा दें या उसकी मदद कर दें। तो फिर तफसील में जाने की बजाय यही कहा जाता है जी कि नहीं है। वैसे तो काफी ऐसे अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे, ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ कंधा मिलाते हैं। यही चीज आपको और भी खिलाड़ियों में भी देखने को आती है या दूसरे शोबों में भी ऐसे होता है। जब तक
मीडिया के ऊपर शोर शराबा ना हो, हाँ उस वक्त तक कोई अगर आपका हीरो या कोई ऐसा आदमी बीमार हो जाए जिसे लोग चाहते हैं तो उसकी सुनी नहीं जाती, वो मीडिया वाले शोर मचाते हैं, उसमें शोर में फिर उस फील्ड की और उस अपनी शख्स की, उसकी फैमिली की बड़ी इज्जत नफ्स भी मजरू हो रही होती है। इस तरह के भी फिर बीच में फिक्रे आते हैं और बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार ये क्या हो रहा है। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार कोई तो इसका सिस्टम बन जाना चाहिए, वाकई बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए कि हर फील्ड के अंदर, यही नहीं कि सिर्फ फनकारों के अंदर, साफियों के अंदर, दूसरे ऐसे लोग जो हैं पुलिस के महकमे के अंदर, रेलवे के में कुछ ऐसे हो कि अगर बजट जो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ महकमों को तो बजट भी दिया जाता है ना जी, हेल्थ की अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, अगर उससे बढ़ जाए तो फौरी तौर पे सारे साथी इकट्ठे हो गए तो शुरू हो जाए। होता उसी वक्त है जब कोई तगड़ा बंदा ऐसा हो तो फिर सारे जोड़ते हैं सर और उसके लिए भागदौड़ शुरू हो जाती है। मैं एक केस सुन के तो बड़ा हैरान हुआ कि हम जो सोचते हैं कि हेल्थ का महकमा या हेल्थ का इलाज, मतलब सेहत के लिए इलाज मुआवजा बड़ा महंगा है और बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, फिर प्राइवेट सतह पे तो बहुत ही महंगा हो जाता है। खुद डॉक्टरों की भी यही हालत है। डॉक्टरों के अंदर भी कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए या केस आ जाए तो डॉक्टर भी कोई इस तरह की उनकी कोई नई सिचुएशन, कोई ऐसी यूनियन या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ कि सारे फटाफट इकट्ठे होके तो अपने उस साथी डॉक्टर को पकड़ लें और उसकी मदद करें और उसका इलाज मुआवजा कर सकें। उसके लिए भी कोई ऐसी एसोसिएशन या ऐसी कोई तंजीम नहीं बनी हुई। वो एक डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर फारिया हमीद, उस बच्ची की उम्र सिर्फ 26 साल है और उसे इंतहाई खतरनाक बीमारी लाहक हो गई जिससे उसके जिगर का ट्रांसप्लांट भी मतलूब है और गुर्दों का ट्रांसप्लांट भी मतलूब है। दोनों ही, उसके जिगर भी और गुर्दे भी फेल हो चुके हैं और वो इकट्ठे उसका ट्रांसप्लांट हो तो उसकी जिंदगी बचने के ज्यादा चांसेस हैं। अब ये दोनों इकट्ठे ट्रांसप्लांट जो हैं ये बहुत महंगे हैं और वो बच्ची बेचारी जो है वो तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू हुई है, उसके पास तो अभी इतने पैसे नहीं है। अजीबो गरीब बीमारी है यार, उसको अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक हर बीमारी से बचाए रखे, दुश्मन को भी बचाए रखे। इतनी खतरनाक बीमारी मैं सुन के हैरान हो गया। अल्लाह ताला ने जिगर के अंदर एक रतूबत रखी होती है जो खुराक को हजम करने में मदद देती है, एंजाइम होता है। जी जी जी। अब इन लोगों के, इनके ताए के बच्चों में भी, इनके भाई जो फौत हो चुके हैं इसी बीमारी से, इन लोगों को ये बीमारी है, इनके जिगर में वो रतूबत पैदा नहीं होती। उससे फिर ये होता है कि गुर्दों में पथरियां बन जाती हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिगर का ट्रांसप्लांट भी बड़ा जरूरी है और ये दोनों ट्रांसप्लांट इकट्ठे होने होते हैं। इनका भाई जो MBBS डॉक्टर था वो भी, उस बेचारे को देखे ना, यहाँ पे कोई फैमिली में नहीं मिला बंदा जो गुर्दे डोनेट करे, उस बेचारे को जर्मनी या जहाँ पे ये अवेल हैं गुर्दे डोनेट कर देते हैं लोग और जल्दी मिल जाते हैं। 2-3 मुल्क ऐसे हैं वहाँ पे उसको जाने के लिए पैसे नहीं थे, भाई इनका पहले ही फौत हो चुका है। अब 1.5 साल से ये डॉक्टर फारिया जो है ये बेचारी अपना डायलिसिस पे है। इनके बचने का, इनकी जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही हल है और वो है इनका जिगर का भी और गुर्दों का भी इकट्ठे ट्रांसप्लांट। और देखो डॉक्टरों की फील्ड है और उन बेचारी को, उस बेचारी को ये इल्तिजा करनी पड़ रही है, शोर मचाना पड़ रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। कितनी बेबसी है खुद डॉक्टर। अब देखे ना, तो मेरा ख्याल है, मैंने ये डिस्कस इसलिए किया कि डॉक्टर्स को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट के लिए देखें ये ब्रेन ड्रेन जो हम सुनते हैं या हम ये जिक्र अक्सर करते हैं कि अमेरिका जो है वो अपने मुल्क के अंदर ब्रेन्स इकट्ठे कर रहा है जी। उसको कहीं भी कोई काबिल बंदा नजर आता है, डॉक्टर नजर आता है, इंजीनियर नजर आता है, किसी भी हवाले से कोई इंटेलिजेंट बंदा नजर आता है, वो उनको अपने मुल्क के अंदर नेशनलिटीज देते हैं, उनको वहाँ पे रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो हमारे यहाँ ये आलम है कि डॉक्टर है बच्ची, कोई उसकी सुन नहीं रहा, कोई उसके नजदीक नहीं आ रहा। फौरी तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पे अपने इस ब्रेन को बचाएं। बिल्कुल। जबकि उस बेचारी का भाई जो वो भी MBBS डॉक्टर था वो फौत हो चुका है
اور اس کو بھی سامنے موت نظر آ رہی ہے. ہائے. اس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے علاوہ جو بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں یہاں پہ, بہت سے مخیر حضرات ایسے موجود ہیں جو اور مختلف چیزوں میں حصے لیتے ہیں, ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے فوری طور پہ ان کو آگے آئے. فوراً ایکشن بالکل. ناظرین, یہ تھا آج کا اسپیحال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ غصہ اور قانون دونوں ہی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, طاقتور سے دب جاتے ہیں اور کمزور کو دبا دیتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.